لیے چلیں گے کراچی، جہاں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام نیمن میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس طرح اینکروں کی نوکریاں چلی گئیں ٹی وی چینل سے۔ اگر کوئی شخص آپ کی مخالفت کرتا تھا آپ اس کو نوکری سے نکلوا دو، کیونکہ ان میڈیا ہاؤسز کے اپنے انٹرسٹ تھے، جو کمزور تھے انہوں نے اپنے اینکرز نکالے۔ اس طریقے سے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ حکمران کا کام ہوتا ہے کہ تنقید برداشت کرے، اور برداشت صرف جمہوری لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ جس کا مائنڈ سیٹ ڈیموکریٹک ہوگا وہی وہ تنقید برداشت کر سکتا ہے۔ جس کا مائنڈ سیٹ ہی ایک ڈکٹیٹرانہ نہ ہوگا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی سربراہ بھی کیوں نہ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرے گا، اور نہ ہی برداشت کرے گا کوئی اس کے خلاف کوئی تنقید کرے۔ آج آپ کے ایشوز پہ بالکل جینوئن ایشوز ہیں۔ پوری پیپلز پارٹی نے، میں پوری ہسٹری میں نہیں جاتا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی صحافیوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تب بھی صحافیوں کے لیے بہت کچھ ہوا، میں ایک ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اور اس وقت کچھ ادوار میں جب میں بھی انفارمیشن منسٹر رہا تو جو ہمارے ہاتھ میں تھا، جو ہماری خدمت تھی، کوئی جرنلسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپروچ کی کسی جائز کام کے لیے، ہمیں نا امیدی ملی ہو، یا ہمیں کسی نے کوئی تیز آواز میں بھی کوئی خدا نخواستہ جواب دیا ہو۔ ہمیشہ ہر حال میں، چاہے وہ کام انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ تھے یا نہ ہوں، ہمیشہ ہر حال میں کوشش یہی کی کہ جو بھی ہمارے فیلڈ کے دوست ہیں، جو صحافی ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جن کی جان جوخم پہ ڈال کے کوریج کرتے ہیں مختلف حالات میں۔ اب تو حالات بہتر ہو گئے کراچی کے، پہلے تو حالات بہت خراب تھے، اس میں جرنلسٹ بھی شہید ہوئے۔ 18 اکتوبر کو جب بی بی شہید آئی تب بھی ایک جرنلسٹ شہید ہوا۔ تو مطلب یہ سب چیزیں ہم سمجھتے تھے اور ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں۔ جتنے اپنے مسائل بتائے، جو بل میں نے سیکرٹری صاحب کو کہہ دیا ہے، اس پروٹیکشن بل میں اس کے جو کمیشن بننا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی بھی خوشخبری مل جائے گی۔ باقی جتنے مسائل ہیں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کچھ مسائل آپ نے آج بتائے ہیں، کچھ مسائل آپ نے ابھی نہیں بتائے، ان کی بھی ایک لسٹ بنا لیں، میں آپ سے سپریٹ مل لوں گا اور ہر چیز پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے۔ پوری کوشش ہوگی 100%۔ میں اس میں کوئی دو رائے نہیں، نہ مجھے کوئی اعلان کر کے بھاگنے کا شوق ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ اعلان کریں گے، وہ چیز کریں گے جو کر سکیں گے، جو قانون میں پاسبلٹی ہوگی۔ گورنمنٹ کی ول بالکل کلیئر ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ول بالکل کلیئر ہے کہ ہر حال میں آپ کی مدد کرنی ہے۔ ہاں، جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ ہے، آج کل ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کو بھی ہم اپروچ کریں گے کہ یہ جو جہاں تک جرنلسٹ کے جو ایشوز ہیں، جو ان کے پروٹیکشن کے ایشوز ہیں، جو ان کے لیے قوانین ہیں، اخباروں میں جو ٹریبونل کے ایشوز ہیں، ان سب کو پراپرلی ٹائملی ایڈریس کیا جائے۔ میری ایک گزارش آپ لوگوں سے ہوگی، مظہر عباس صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور سینئر صحافی حضرات سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ یہ گزارش پہلے کچھ عرصہ پہلے جب میں انفارمیشن منسٹر تھا، مجھ سے پی بی اے کا ایک وقت ملا تھا، اور اس وقت دو تین بڑے ٹی وی چینلز کی آپس میں جنگ چلتی تھی، اور وہ شروع کے دن تھے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا یار آپ ہم سیاستدانوں سے بھلے لڑو، آپس میں نہ لڑو۔ آج میں جرنلسٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، ماشاءاللہ آپ کی جدوجہد ایک ہے، آپ کی مقصد ایک ہے۔ جو 3-4 یونینز ہیں، یہ میری گزارش ہے، اس کو کوئی دوست برا نہ مانے، کوشش کر کے ایک ہو جائیں۔ ایک جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں پورے پاکستان کے، وہ اپنا رول پلے کریں، آپ ایک ہو جائیں۔ آپ کے ایک ہونے سے آپ کی طاقت بڑھے گی، آپ کے ڈیوائیڈ ہونے سے آپ کی طاقت جو ہے وہ کم ہوگی، اور جتنی بڑی آپ کی آواز ہوگی اتنی آپ کی جدوجہد بھی کامیاب رہے گی۔ تو میری گزارش ہوگی، مجھے اندازہ ہے کہ گزارش پہ کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن کوشش ضرور کریں، اور اگر ہماری کہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کو ایک جگہ بٹھانے میں، آپ کے مسائل کو حل کرنے میں، ان کنفیوژن کو دور کرنے میں، اگر ہماری کہیں پہ ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اس وقت اس ملک میں بھی میں ایک بات کہوں گا، ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک قوم کو، آدھی قوم کو ایک نظریے پہ لے کے جائے، آدھی قوم کو دوسرے نظریے پہ لے کے جائے، ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں فردن۔ کبھی ہم پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ہم اپنے مسلکوں میں ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ہم ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم لوگ خدا نہ خاصا اپنے اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم کسی اور نیچ پہ نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہیں ہم سے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس وقت ملک میں، میری کوشش ہوگی اور میری خواہش ہے، کوشش تو میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں جیسے زیدی صاحب نے کہا، لیکن میری خواہش ہے، اللہ کرے کوئی بات اگر کوئی سن رہا ہے تو اس کو کرے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ کر کے سب لوگ ایک پیج پہ آئیں۔
یہ ملک ہے تو ہم سب لوگ ہیں, پاکستان ہے تو ہم لوگ سب لوگ ہیں. جو اس وقت انفارچونیٹلی 3.5 سال میں اکانومی کی حالت کر دی گئی ہے, اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں, انٹرنل چیلنجز بھی ہیں. کل بھی کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, کراچی یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موقع نہ دیں کہ دشمن ممالک کے لوگ ہمارے ان ڈفرینسز کا کوئی فائدہ اٹھائیں. اور یہ میں کوئی پولیٹیکل تقریر نہیں کر رہا ہوں, یہ میں ایک دل سے ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے جتنے بھی چھوٹے بڑے ایشوز ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. مطلب اگر کہیں پہ بھی کوئی ایشو, میں کہتا ہوں اس میں جوڈیشری بھی رول پلے کرے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری پولیٹیکل پارٹی سب کوشش کریں کہ ہم لوگ کسی طریقے سے اس ملک میں ساری قوم ایک ہو. آپ دیکھیں ہم ایک کب بنتے ہیں, جب یا تو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو پوری قوم جو ہے ٹی وی پہ پاکستان کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے, تب ایک بنتے ہیں. اس کے علاوہ کتنے مواقع میں آپ نے دیکھا ہے ہم ایک ہوتے ہیں. ہم عید کی نماز الگ الگ مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ہم ہر چیز میں ہمارے سب کے جو ہے وہ قبلے مختلف ہیں. کوشش کریں کہ قوم کو ایک کریں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ویدانیت ہے, پاکستان کی مضبوطی ہم سب پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے. ہمیں مرنا یہاں پہ, ہمیں دفن یہاں ہونا ہے. اس لیے وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو ایک پیش پہ لانے کی کوشش کریں گے. شہر میں کل بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم سے ناراض ہیں. یہ ہر جگہ پہ ایشوز ہیں, لیکن ہم کس طریقے سے اس قوم کو ایک کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ڈیمانڈز کی گئی ہیں, جو سندھ گورنمنٹ کے زمرے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کی سب پوری ہوں گی. پاکستان فائدہ آباد. بہت شکریہ.